تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بدعت کا فتویٰ دے دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یار ترکی کی سلطنت ہی برباد کرانا چاہے، انہوں نے کہا یار اسلام اگر یہ کہتا ہے جیسے اسلام کو رکھو اپنے پاس، ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم وردیاں بھی پہنیں گے، ہتھیار بھی لیں گے، اور انہوں نے ریاستیں چھڑائیں، مصطفیٰ کمال لیڈر بن گیا، اس سے پھر سیکولرزم کی راہ کھل گئی نا۔ خود ان کو ڈرائیونگ سیٹ دی اس سے لوگوں نے ہٹا دیا کہ تم رکاوٹ ڈالتے ہو۔ تو مولانا مودودی جیسے مجتہد صاحب بصیرت کو ہونا چاہیے کہ اصول نہ بدلیں زمانہ کا دیکھ کر کہ اب کیا حالات ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں پینٹ نہ پہنو، یہ نہ پہنو، یہ کیا بات؟ مولانا اسلامی لباس کے بارے میں 3-4 باتیں ان کا خیال رکھو۔ پھر چینیوں کا لباس بھی اسلامی ہے، جاپانیوں کا بھی، امریکیوں کا بھی۔ اسلام کسی خاص علاقے کے لباس کو ساری دنیا پر نہیں لاگو کرتا کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، عورت اور مرد کا لباس الگ الگ ہونا چاہیے، زنانہ پن نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی چیز جس سے صاف نظر آئے کہ یہ تو کافر ہے، ہندوؤں جیسا لباس، ان کی سلیب وغیرہ، عیسائیوں کے جو خاص شعار ہیں، نشانی جو عام بات ہے نا کہ ہم بھی شلوار پہنتے وہ بھی، یہ کوئی نہیں، خاص علامت کہ چوٹی یا سر پر بھائی ہندو رکھتے ہیں، سلیب لٹکائی ہوئی، یہ تو نشان ہے ان کا، شعار نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4-5 اصول دین نے بتا دیے۔ اس کے بعد شلوار سلوائے، پینٹ سلوائے، کوٹ سلوائے، جو جی چاہے سلوائے، اسلام کو اس میں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ نہیں بات آتے لوگوں کہتے ہیں تنگ کریں گے پچھلے زمانے کی طرف جانے کی، کسی کی پسند اور وہ کرتا پہننا چاہتا ہے، دوسرا چاہتا نہیں بشرٹ پہنے، آپ روکتے ہیں تو پھر اسلام کو چھوڑ ہی دیں گے نا لوگ۔ تو بنیادی باتیں جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں، عورت اور مرد الگ رہیں، ترقی کریں، ان کے الگ مدارس ہوں، اسپتال ہوں، بے شک عورتیں جو جی چاہے پڑھیں۔ ہم اسلامی تاریخ میں ایسی عورتوں کے حالات پڑھتے ہیں جو محدثہ تھیں، بڑے بڑے عالم جو ہیں شاگرد ہیں ان کی سندوں میں ان عورتوں کا ذکر آتا جن سے انہوں نے پردے میں بیٹھتی تھی، باقاعدہ حدیث کی کتابیں پڑھی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے۔ تو کوئی اعتراض نہیں، صرف یہ ہے کہ جو میل جو ہے مرد عورت کا آزادانہ غیر محرموں کا، اس سے ہمیشہ تباہی ہوئی، کبھی اچھے نتیجے نہیں نکلے، اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے۔ تو بہت پیاری بات آج سید صاحب نے سمجھائی کہ اسلام جو ہے نا جس علاقے میں بھی ہوگا اپنے اصول دے دے گا، پھر اس علاقے کے لوگ اپنے ماحول کے مطابق جو بھی شکل اختیار کریں وہ اسلام ہی ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ جی فرمائے نا کوئی بات سارے ساتھی۔ آج ریاض صاحب بھی نہیں آئے، حکیم صاحب کے تو بیٹے کا ولیمہ، ہاں وہ چلے گئے ہوں گے آڈٹ کے لیے۔ اللہ ایک اور ماسٹر صاحب ریاض صاحب ہوتے تھے لمبے، وہ بھی ذرا سانولے رنگ کے تھے، وہ نہیں اب کبھی نظر آئے۔ ہمارے والے میں رہتے تھے، وپڈا کالونی میں چلے گئے، اچھا کوارٹر مل گیا ادھر، جمعے کو آئے تھے، جمعے کو آئے۔ کر دیں کوئی بات شروع ہو، آخر وقت کل رات ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا ایک مذاکرہ، اس میں مذاکرے کی بات سنائے نا، 50 منٹ کا پروگرام تھا مذاکرہ، اس میں یہی بات جو ہے نا بنیادی طور پر یہ تھی کہ یہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، لوگ جو ہے نا ان پر یہ ڈاکے یا گھروں میں یا جو ہے نا لٹیرے آتے ہیں، یا یہ اسٹریٹ کارنر کرائم جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، موبائل چھین رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ایک ینگ عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف شکل و صورت سے ہمیں خام خواہ بلا وجہ دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دیکھیں کہ احوال ان کو کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ خود کس طرف جا رہے ہیں، جو کچھ یہ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہی ان کو طرف دہشت گردی کے لے جا رہی ہے، یہی ان کا ماحول ان کو لے جا رہا ہے۔
ورنہ اسلام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں، نہیں اسلام ہے۔ میں نہیں، اسلام تو ظلم اس سے بات کی روکتا، سختی سے منع کرتا ہے کسی کے حق میں ڈاکے نہ ڈالو، فساد فلر سے روکتا، فساد زمین میں فساد نہیں کرتا۔ فساد کو مت۔ تو وہ اس پر وہ اتفاق یہ ہے کہ ٹائم ختم ہونے سے وہ رک گئی بات، مولانا صاحب کی بات۔ اب اگلے ہفتے پھر وہ شروع کریں گے تو وہ مستفید ہوں گے کہ ایکچولی وہ یہاں کے مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے تھے، پورا مکمل کیا کرنا۔ وہ کہنے لگے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، مجھے بدماشوں نے گھیر لیا، کہنے لگا تم کسی لڑکی کو لے کے جا رہے ہو، تمہارا نکاح نامہ کہاں؟ کہنا بھائی ہم کوئی نکاح نامہ جیب میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ جا رہی ہے اس سے پوچھنے کہ وہ میری کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی منقوہ بیوی ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ نکاح نامہ ہمارے پاس جیب سمجھائے رکھیں تاکہ تمہیں دکھاتے رہیں۔ اور یہ دہشت گردی کا یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے بڑھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے اسلامی تہذیب اور اس کے اصولوں بازی جو لکھے، انہوں نے کہا کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں مکان کی شکل صورت، اس کی رنگ و رون کو، اس کو تہذیب سمجھتے ہیں۔ تہذیب بنیاد کا نام ہے، جیسے بات ہوئی نا کہ اصول ہیں کچھ، ان کو ذہن میں رکھیں۔ جو سمجھتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، دوبارہ میں نے اس کی عدالت میں جا کر حساب دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کروں گا تو وہاں گرفت ہوگی، یہ باتیں ذہن میں ہوں تو وہ جو جی چاہے بنے نا، پھر وہ ظالم نہیں ہو سکتا، زمین میں فساد نہیں برپا کر سکتا۔ اب چوتائی صاحب جب یہ ساری چیزیں انہوں نے لوگوں کے دماغوں سے کھرچ لی، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا میڈیا یہ ان چیزوں کو کہتا ہے یہ فرسودہ دقیانوسی باتیں، پرانی باتیں، زمانہ آگے نکل گیا، کہاں خدا کہاں سے۔ تو جب آپ نے وہ شاخ ہی کاٹ دی جس پر لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہ آخر، تو ہزار جتن کر لیں، مذاکرے کرا لیں، آرڈیننس پاس کریں، ختم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا کام۔ جو اتنا ترقی یافتہ امریکہ، وہاں کیا 1 گھنٹہ بجلی بند ہوئی، ڈاکے ہی ڈاکے، عورتوں کے ساتھ جناب بدکاری، دکانیں لوٹ لی۔ بھئی وہ تو ہے زبردستی ان کو بند کرنا ہے، تو سارے جانور ہیں۔ کہاں دین ہے کہ جو آدمی کے اندر پیدا کر دیتا ہے یہ بات کہ پولیس کی کوئی نہیں، نہ کسی عدالت کی، بھئی اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے، وہاں جانا ہے۔ ایسے واقعات کوئی پیش کر سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی رسول اللہ کے بعد کی بات ہے کہ وہ شام گئے اور کسی سے لکھنے کے لیے کرم دیا، یاد نہیں رہا واپس کرنا، نہ اس نے ہی مانگا، آ گئے اور اپنے نشہ پور آنے کے بعد یاد آیا کہ یہ کرم تو اس کا تھا، پھر سفر کیا حضرت وہاں اور جا کر اس کو نور اور قلم دیا۔ قلم کی کیا بات تھی؟ اس کے نیم بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا، مگر ہونا نہیں کہ یہ بھی غلط بات ہے، یہ اس کی چیز ہے، کیوں میں اس کو ہاں، یہ صرف اسلام یہ کر سکتا ہے، اسلامی تہذیب۔ شکل بدلتی رہے گی، کوئی آدمی مسٹر بن جائے گا، کوئی مولوی بن جائے گا، کوئی ڈاکٹر بنے، وہ روح نہیں ختم ہوگی۔ روح جو اندر، ہاں، وہ اگر ڈاکٹر بھی اسپتال میں ہوگا مریض کے ساتھ، اس کا رویہ یہی ہوگا کہ میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے، میں خدمت خلق کروں، اللہ راضی ہو جائے، مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ خوش ہوتا، وہ یہ سوچ کر علاج کرے گا۔ دوسرا یہی سوچے گا کہ یہ میرے کلینک پر آئے، وہاں اس کو لوٹوں گا، کبھی اچھی طریقہ سے علاج نہیں کرے گا۔ ایسے حکیم ڈاکٹر میں نے دیکھے جو دوائی دیتے فوراً آرام آ جاتا، مگر بعد میں پھر وہ نہ کام چلتے رہے آرام، وہ کہتے ہیں ہم دوائی ایسی دیتے ہیں کہ وقتی طور پر تو آرام آ جائے، یہ خوش ہو جائے، بعد میں پھر ہمارا مشکل گاہک بن گئے۔ اہل طبیب کیا تھے؟ وہ ولی اللہ تھے، عالم ہوتے تھے، وہاں طب پڑھتے تھے دینی مدارس میں، اور پھر بیٹھ جاتے تھے طب کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کیا۔ یہ ہے تہذیب اسلامی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روح کی طرح انسان کے اندر سما جاتی ہیں، بعد میں جو جیسا مرضی لباس پہنے، جس طرح کے مرضی وہ پراٹھے کھائے، سوکھی روٹی کھائے، دین وہ کھائے گا وہی جو اس نے حلال کمایا ہوگا، خلق خدا کا حق اس میں سے دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ باقی شکل نہیں اسلام نے مقرر کی کہ وہ زردہ پکائے یا پلاؤ پکائے، یہ چیزیں لوگوں کے ذوق پر چھوڑ دیں کہ جو ان کی پسند ہے کرے۔ بیوقوف مولوی یہ کہے گا کہ نہیں بس یہی کرو، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں دیکھے گا کہ ہر سستی اپنی پسند ہے، اسلام کو اس میں کیا اعتراض۔ یہ تو بھائی میرے بھائی مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے جو ان کا ہے نا خطبہ ایک الگ مضمون ہے، تفہیمات میں بھی ہے، جہاد فی سبیل، اس کے شروع میں لکھا کہ انہوں نے اپنے ظلم کی داستانیں چھپانے کے لیے نا
اتنا ڈنڈورا پیٹا مسلمانوں کے جہاد کا اور خون ریزیوں کا، بدنام کیا کہ یہ لوگوں کو بھول ہی گیا کہ جتنی جنگیں دنیا میں انہوں نے لڑی ہیں، جتنے انسان انہوں نے قتل کیے ہیں، مسلمانوں کی تو ساری دنیا کی تاریخ اکٹھی کر لیں اس کا ہزارواں ایسا بھی نہیں بنتا۔ مسلمانوں نے کبھی لاکھوں نہیں، انہوں نے کروڑوں۔ یہ امریکہ میں جب جا کر آباد ہوئے ہیں تو ریڈ انڈین تھے، ان کو بیچاروں کو جنگلوں میں جگا دیا، قتل کیا، آگ میں جلایا، ختم کر دیا، 9 کروڑ۔ اور ساری تاریخ خود انگریزوں نے لکھی، مگر وہ پڑھنے نہیں دیتے ہمیں کہ ان کا نا چہرہ جتنا کلیسا اور عیسائی گرجوں نے انکویزیشن مقرر کر دی، تحقیقاتی عدالتیں، ہر شہر میں پادری بیٹھ گیا کہ معلوم کرو کون آدمی دوسرے عقیدے کا، آگ میں جلا 16,000 آدمی سائنسدان ہی آگ میں جلا دیا کہ یہ کیوں تحقیق کر رہے ہیں کہ زمین گول ہے، یعنی یہ سارے اپنے جرم چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں بدنام کر دے، یعنی جھوٹ اتنا بولو کرو۔ مسلمانوں کا ظلم تو غیر گزرے دور میں بھی نہیں دکھا سکتے، کبھی ایسا نہیں کیا۔ مسلمان نہ عورتوں کو قدر کرتے ہیں، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ پادریوں کو۔ حضور نے واضح ہدایتیں دے دی، صدیق اکبر لشکروں کے امیروں کے ساتھ جاتے کہتے نہیں، جو گرجوں میں بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، نہ عورتوں بچوں کو، جو میدان میں سامنے آئے گا اس کا بھی سر کاٹ کر بھیجنا نہیں۔ کیا ضرورت ہے، بس آدمی مر گیا، کیا فائدہ تم سر اس کا میری طرف بھیج دو۔ تو ظالم جو ہے نا، انہوں نے یہی چلاکی کی کہ اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ کہ مسلمانوں کے بارے میں نا ڈونڈی پیٹ، دعائی دو لوگ بیوقوف سمجھیں، مسلمان بھی سمجھیں کہ واقعی یار شاید ہم دنیا میں۔ اب اعجاز الحق نے بیچارے نے کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو اب خود کچھ حملے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ تو بے نظیر بھی بولی کہ نہیں اس نے غلط کہا فلاں، بے ایمان اور کیا کہے وہ بیچارہ کہ جب رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو تم سر کا خطاب دیتے ہو تو مسلمانوں نے خود کچھ حملے نہیں کرنے تو اور کیا کرنا پھر، مجبوری ہے۔ تو بیچارے اگر سامنے نہیں آ سکیں گے یہی کریں گے، آپ بھی مر جائیں گے، تمہیں بھی ماریں گے۔ وہاں وزیرستان میں مارتے ہیں وہ امریکی، اور یہ کہہ دیتے نہیں بم بنا رہے تھے، اتنا جھوٹ بولتے۔ پہلے کہتے تھے نہیں ہوا کوئی نہیں، پھر کہنے لگے نہیں ہم نے کیا، بعد میں کہنے لگے اچھا انہوں نے معذرت کر رہی ہے، آئندہ نہیں کرا، برانیاں۔ اور شام کوئی میرا بچہ بات سنا، میں نے خود انٹرنیٹ پر دیکھا، طیارے آ رہے ہیں افغانستان کی طرف بم مار رہے ہیں۔ انٹرنیٹ میں اب کون سی چیز چھپی ہے، ان کا جھوٹ کہاں تک چلے گا۔ اور جو مل کر گئے ہیں تینوں نامراض یہی کہ اجازت لے کر گئے، بالکل ہم نے کرنا، تم خاموش ہو۔ عرب ایران کے بارے میں شاید الیکشن وہ معصوم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بم مار دیتے ہیں۔ موم کی ناک بنایا ہوا نا قانون کو، جنہوں نے آئین ہی پامال کر دیا، جو ساری قوم نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہو کہ اس آدمی صاحب نے رہنا، جب یہ غاصب لوگ اس کو پاؤں تلے رون کر آ جاتے ہیں اور حکومت سنبھالیں۔ انوائے وقت نے لکھا تھا کہ یہ جس دن صدر بنا اس دن بھی پتا تھا، اب بھی اسے پتا کہ میں تو صدر ہے ہی نہیں، غیر آئینی تھا اس دن بھی، اب بھی غیر آئینی، میں کب صدر تھا، کس نے چنا تھا، اپنے ہی دستوں صدر بن گیا۔ اور بیچارے تارڑ کو رخصت کیا، وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا کہ تم ہی رہو گے، بعد میں اس کو بھی رخصت کیا اور اس کی جگہ آپ ہی لکھ لیا کہ میں صدر ہوں۔ تماشا بنایا۔ انہوں نے خود ہی پاکستان فتح کر لیا اپنا، فتح کر، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ایک رائی برابر حصہ نہیں پاکستان بنانے۔ یہ تو انگریز کے نوکر تھے، مسلمانوں کو مارتے پھرتے تھے عراق اور شام میں، 10-10 روپے تنخواہ پر گولیاں چلاتے تھے بغداد شریف ورزارے، بعد میں انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیا ملک۔ وعلیکم السلام رحمۃ۔ کون سی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا تھا، نہ جیل گیا نہ کوئی پاکستان کی نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تحریک یہ جو ہے یہ جو چل رہی ہے، مجھے سمجھ آتی کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اگر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو یہ ساری تحریک ختم ہو جائے گی،
اینڈ اپ ہو جائے گی. چیف جسٹس کا کہ اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو وکلا تو گھر اپنا آرام سے بیٹھ جائیں گے. تحریک کو کون موو کرے گا؟ اور پھر یہ کہاں سے اب بیچارے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، مگر یہ جماعتیں نہیں نا کچھ کرتے. جماعتیں بھی جو ہے نا چوتھائی صاحب یہ مسئلہ کا شکار ہے. بہت کارم لکھنے والے لگتا ہے کہ مجلس عمل تو آپ کی ساتھ ہی ملی. اس کو بہت لوگ رگڑتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے مجلس عمل جو ہے نا مولا مولوی لائنس جو ہے سب اس کے ساتھ. یہ مولا مولوی لائنس جو ہے نا یہی انہوں نے 17ویں ترمیم پاس کی، یہی ہر چیز ریفرینڈم کا راستہ انہوں نے دکھایا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ریفرینڈم کرا کر صدر بن گیا. یہ مولا نہیں بات آتی. اب بھی وہ بیان دیتا شیخ رشید ارسارے کہ مولانا فضل الرحمان بہت اچھا ہے، وہ ٹھیک سوچتا، ہمارے ساتھ ہے. ہاں وہ بھی تو یہی کہتا تھا شیر احمد کہ فضل الرحمان بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی استعفیٰ نہیں دے گا. پہلے دوسرا ووٹ کس بنا پر لیے، طالبان کے حق میں نعرے لگائے، امریکہ کے خلاف باتیں کی، بھول ہی گئے ساری بات. مقصد اپنے ذات کرسیاں اپنی بچائی ہوئی ہیں، پکڑوائے. بالکل پہلے کہتے رہے ہم نہیں وہ کونسل میں بیٹھیں گے جو اس نے بنائی تھی. پھر فضل الرحمان بھی جانے لگا، وہ درانی بھی جانے لگا، وہی مجلس عمل کا نہیں پتہ چل. اب وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں سراج میں درانی، یہ بھی قاضی صاحب کا ہی آدمی تھا. یہ محمد علی درانی بھی شباب ملی کا تھا نا، جو قاضی صاحب نے بڑھائی تھی. انہوں نے تیار کر کے دیا ہے یہ چھوکرے. ایک طارق عظیم کون ہے، وہ بھی انہوں نے دیا نا سرحد سے. نہیں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، عظیم ہی ہے شاید کوئی. وہ بھی جماعت اسلامی کا تھا، مل گیا حکومت سے. نہیں وہ دلی پولیس ہے، وہ اور ہے طارق چودھری کی بات کر رہے ہیں. وہ صحیح. اللہ اکبر. وہ تو میرے خیال فیصلہ آباد کا ہی ہے. اللہ میں طارق چودھری تو یہاں کا ستا ہی رہ گیا انہوں. کاشف ہے ٹھیک ہے نا. ہاں پہلے تو پتہ کر رہا ہو نا کہ مولوی صاحب پتہ کر کے 10 جو درس ہو رہا تو ہوں 1.5-2 گھنٹے بعد ہی کرن. اللہ اکبر. کرم فرمائے اللہ، ایسے سب سچے رہیں. سر صاحب شفیق بھی نہیں آیا. سوئے رہتے ہیں سوئے. مسلمان کوئی کہتا نا اسلام تیرا ہے کیس کیوں کر ہو گیا جوش جنوں ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہیں اب تک وہی انداز رانا. اسلام میں تو وہی خوبیاں مگر یہ ٹھنڈے ہو گئے. بالکل خسی ہو گئے. اور خسی کرنے والے بھی بہت اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں تبلیغی جماعت کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں قادیانی خسی کہ بس اللہ اللہ کرو، چھوڑو حکومت کی باتیں. ہاں ہری پگڑیاں مقصد سارا رہے. یہ اللہ اللہ ہی کر دے. کون ہے؟ نہیں 1 منٹ نہیں، یہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون